بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن کے اپنے ہی بندے نے ایک عجیب راز، ایک انکشاف سب کے سامنے کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو کوئی اور ہی کنٹرول کر رہا ہے، کہیں اور سے ہی معاملات چلائے جا رہے ہیں، اور نیا جو سسٹم الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا وہ تو پردے کے پیچھے سے کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ یہ باقاعدہ اب لکھ کر یہ چیز سامنے آ گئی ہے، ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے پہلے بھی یہ بات لکھ کر دی گئی الیکشن کمیشن کو اپنے ہی رکن کی طرف سے، اپنے ہی ممبر کی طرف سے، اپنے ہی افسر کی طرف سے کہ جناب پنجاب میں نہ تو آئی جی پنجاب نہ ہی چیف سیکرٹری ہماری سن رہا ہے، اور یہ کاغذات نامزدگی جس طرح سے اس وقت ماحول بنا، لوگوں کو پکڑا گیا، چھینے گئے، جو کچھ ہو رہا تھا اس بارے میں اس نے لکھ کر دے دیا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اسی کو ہٹا دیا گیا، لیکن ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب چیزیں تو کچھ اور ہی ہو رہی ہیں۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ بڑے ٹرن آؤٹ کا بتایا جا رہا ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تو یہ سب کچھ جو بن رہا ہے، کنٹرول کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ سب کچھ فارغ ہو جانا ہے۔ میں آپ سے بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، اور یہی خوف ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے اور اس کے بعد جس طرح سے چیزیں مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ دوسری خبر ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے حوالے سے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سیمینار کہیں، وہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے، ایک کانفرنس ہے، وہاں پر جب وہ شرکت کرتے ہیں تو وہاں پر ان سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ خیر یہ بھی بہت سی چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ جی ان کو گھراؤ کر لیا، یہ کر لیا کوئی تحریک انصاف نے، وہ سب ایسی باتیں تھیں، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر سوال ہوا عمران خان صاحب کے بارے میں۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ جی جس طرح سے جیل کے اندر ٹرائل ہوئے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کا سوال ہوا کہ جی فیئر ٹرائل یہ کیا ہے؟ کیونکہ اب برطانیہ میں یا دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، ترقی یافتہ ملک میں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا جو کچھ یہاں ہوا ہے، کہ حق دفاعی نہیں ہے، اس کو کوئی سن ہی نہیں رہا، وہ اس کے گواہ نہیں پیش ہو سکتے، اور جناب نہ میڈیا اس طرح رپورٹ کر سکتا ہے، کوئی اس کو دکھا نہیں سکتا، اس کا بیان نہیں چل سکتا۔ تو اس تناظر میں سارا سوال ہوا۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے جو جواب دیا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا شاید اس میں ذکر کر دیا، تو یہ کہ بھئی یہ تو ہوتا رہا ہے لیکن فیئر ٹرائل سب کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے، آئین میں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں ظاہر ہے وہ کہہ سکتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، لیکن اس کا مطلب ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور شاید یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو پاکستان میں اس وقت نظام ہے، عدالتی نظام، اس کو میں اس کا دفاع نہیں کرتا، لیکن امید ہے کہ نوجوان تبدیلی لے آئیں گے۔ وہ پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا ہے وہاں پر، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور پھر الیکشن کمیشن پر بھی آ جاتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن میں اور کیا ہوا ہے، کہ کس طرح سے کہیں اور سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے کہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے ایک کانفرنس میں، اور وہاں جا کر سوال و جواب کے سلسلے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہ تو میں نے جو آپ سے عرض کیا نا، یہ تو بات ہوئی سوال و جواب میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا، امید ہے نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی اس بارے میں کہا جا سکے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ ابھی کا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں پتہ لگے گا، جب الیکشن ہوں گے تو تبھی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جو جسٹس صاحب ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بعد میں پتہ لگے گا کہ کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں، تو ابھی وہ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں۔ لندن میں فیوچر آف پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینوئن الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گنوا دیا۔ جبری گمشدگی کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ بلوچستان یا کے پی میں ہو تو مسئلہ نہیں، لیکن پنجاب میں ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ خیر اب تو اتنا پنجاب میں نہیں مسئلہ بن رہا ہے، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، غائب کیے جا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کئی ابھی دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے پہ جو بھی آ رہا تھا تحریک انصاف کا، وہ دستبردار ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، گرفتار ہو رہا تھا، دستبردار ہوتا، یہ ہو رہا تھا۔ اب تو ایک خاتون رہ گئی تھیں، ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے مقابلے پہ کوئی نہ کھڑا ہو، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے مقابلے پہ کوئی بھی آ جائے، کوئی عورت آ جائے، کوئی پولیٹیکل خاندان نہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ جیت ہی نہیں سکتے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، تو لہٰذا ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے جو ہیں ویسے وہ بڑے ٹویٹس کر دیتے ہیں خواتین کے حق میں اور اس طرح۔
جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا. عدلیہ نے جو کیا وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے. عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے, فیصلوں پر عمل درآمد ہو. وہ مان رہے ہیں کہ جناب عدلیہ میں کمزوریاں اور اعتماد اور یہ سب کچھ وہ کہہ بھی رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی جب الیکشن ہوں گے تب پتہ لگے گا. ابھی الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جو ہو گیا ہے, جو ہو رہا ہے, ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. تو یہ تو جناب صورتحال ہے. اچھا, اب ای ایم ایس ناکام ہے یا اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے؟ آر او نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے. شہداد کوٹ سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 197 کے ریٹرننگ افسر نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم یعنی ای ایم ایس کی کارکردگی پر سنجیدہ سوال اٹھا دیے. ریٹرننگ افسر NA 197 شہداد کوٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ای ایم ایس پر پولنگ سٹاف کی تفصیلات کو اپلوڈ کیا. ای ایم ایس پر پہلے اپلوڈ کیے گئے پولنگ سٹاف کے نام غائب تھے. RONA 197 نے لکھا کہ ای ایم ایس نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں. یا تو ای ایم ایس نظام ناکام ہے یا پھر اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. ای ایم ایس پر تحفظات الیکشن کمیشن نادرا کو بتائے لیکن مثبت جواب نہیں آیا. خط کے مطابق ای ایم ایس آسانی کی بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے. اس صورتحال میں عام انتخابات کی ہموار انعقاد میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ اس میں مشکلات ہیں اور اس سے الیکشن میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ ریٹرننگ افسر NA 197 کے خط پر الیکشن کمیشن کے حکام نے بھی رد عمل دیا. ان کا جی وہ تربیتی مشق تھی, یہ سارا کچھ ہینڈل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ بات کہنا کہ سوال اٹھانے اپنے ہی بندے کے کہ یا تو ای ایم ایس نظام ناکام ہے یا پھر اس سے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, کہ پردے کے پیچھے کوئی اور ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور جب یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی سوال کیا گیا سسٹم تو صحیح طرح کام نہیں کر رہا, تو کہا گیا جی 8 فروری کو کر لے گا. اندازہ لگائی یہ حال ہے. بہرحال الیکشن کمیشن اس پہ وضاحت دے رہا ہے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, اور یہ تو پہلے ہی اپلوڈ کی جا چکی تھیں, اور پھر یہ یا کوئی شرارت کی گئی ہے یا یہ جو ہیں یا تو ریٹرننگ افسر IT سے بالکل نابلد ہے یا کوئی شرارت کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس تربیت یافتہ اضافی ROs بھی ہیں جن کی خدمات لی جا سکتی ہیں. لو جی وہی میں نے کہا نا جی جو لکھے گا اسی کے خلاف معاملات جائیں گے. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی جو RO ہے وہ اسی کی تربیت نہیں, فلاں نہیں, اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اب جناب یہ میں نے آپ سے عرض کی کچھ اہم چیزیں, 2 خبریں جو بڑی اس وقت توجہ طلب ہیں. اب الیکشن کے بارے میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ پر سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور مین فوکس اس وقت پنجاب ہے. پنجاب میں بھی پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور ہے, اور وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایک بڑا اہم حلقہ بن چکا ہے PP 171, اور یہاں پر ڈیولپمنٹ کے بڑے کام کروائے میاں اسلم اقبال صاحب نے اپنے دور میں, اور وہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب PP 171 میں وہ اس طرح کیمپین تو چلا نہیں سکتے, لیکن یہاں پر سب سے سٹرونگ اگر ہم کہیں تو وہی نظر آ رہے ہیں بڑے واضح طور پر, اور کیونکہ وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں اور اب پہلے سے بھی زیادہ ان کا زور یہاں پر نظر آ رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں, اور یہاں کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ بڑا کہنا چاہیے ایک رابطہ رہا ہے, ان کا ایک انٹریکشن رہا ہے, اور اس لحاظ سے ان کے کارکن بھی, اور موجودہ حالات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو PP 171 ہے وہاں پر 171 میں ان کا انتخابی نشان ہوائی جہاز ہے, تو اس کے ساتھ وہ اپنے پیغامات اور سوشل میڈیا کا وہ استعمال کر رہے ہیں اور کافی مضبوط پوزیشن میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حلقہ بڑا ہی ڈسکس ہو رہا ہے, بڑا ہی دلچسپ بنا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں NA 127 سے, یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر, اور یہاں پر عطا تارڑ صاحب ان کے مقابلے پر ہیں, اور ظہیر عباس کھوکھر تحریک انصاف کی طرف سے ہیں. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے الزامات آ گئے سامنے. وہاں سے عطا تارڑ صاحب نے لگا دیا الزام پیپلز پارٹی پر ووٹ وغیرہ کا, اور یہاں سے پیپلز پارٹی نے ویڈیوز دکھائیں, جس طرح عطا تارڑ میدان میں آئے وہ بھی ویڈیوز لے آئے, دونوں طرف سے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں. یہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کو بھی اس بارے میں کہا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی ہم نے نوٹس لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حملہ ہوا ہے, یہ ہے وہ, شکایات بڑی آ رہی ہیں. مگر اس میں ایک بڑا فیکٹر جو اب ساری پارٹیز جس کو فوکس کر رہی ہیں وہ ہے سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا.
اور خاص طور پر یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے سوشل میڈیا کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یوٹیوب، فیس بک وغیرہ جو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک ہو، خاص طور پر یہاں پر اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لیے کیمپین میں لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ان پلیٹ فارمز کا بھرپور استعمال کرے۔ تو اب ساری جماعتیں لگتا ہے کہ اب بڑا فوکس کر چکی ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر کہ اس طرف آیا جائے۔ باقی کنونشنل تو چل رہے ہیں، بینرز وغیرہ چل رہے ہیں، اب پتہ تو لگے گا 8 فروری کو کہ اب میدان کون مارتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔